بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ اسپیشلی ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے ہے کہ ویلنٹائن ڈے جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ کیسے آیا اور ہماری یہ نوجوان نسل کو کیسے تباہ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کو کیسے تباہ کر رہا ہے، اور جو معاشی جو تباہیاں ہیں اس میں اس کا کتنا کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک اچھا اسلامی جو اور ایک بہت اچھا ایک گھریلو نظام ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم اپنے خاندانی نظام کہتے ہیں، خاندانی نظام کو کس قدر جو ہے وہ تباہی پہنچا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں اس سے ہمارا جو ایک ثقافت ہے، ہماری جو ایک پہچان ہے، اس کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کال پہ مولانا عبد الوحید روپڑی صاحب، وہ مذہبی رہنما ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے جو دوسرے کالر ہوں گے وہ ابو بکر قدوسی صاحب ہیں، وہ بھی مذہبی رہنما ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے تیسرے کالر ہیں عبد الوارث گل صاحب، جو کہ پہلے جو ہے وہ نان مسلم تھے، الحمدللہ بھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ پہلے جو جب نان مسلم تھے تو اس طرح کے تہوار آتے تھے، چونکہ انہوں نے تہوار یہ گزارے ہیں، اور ان سے ڈیٹیل میں پوچھیں گے کہ یہ جو ہے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس تہوار میں کیسے آتے ہیں، کیسے کون کون سے وہ ذرائع ہیں جس کے تھرو ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ اس طرح کے جو غیر اخلاقی تہوار ہیں ان کی طرف جو ہے راغب کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج ہمارے جو اسٹوڈیو میں مہمان ہیں ہمارے محترم مولانا وہاب سلیم صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، ہمارا براہ راست نمبر جو ہے وہ آپ کو شو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہیں ہم ان کو بھی شامل کریں گے، اور اس کے علاوہ کیا یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، کیا ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، تو یہ جو بھی اس طرح کے سوالات اس موضوع سے ریلیٹڈ ہیں آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ وہاب سلیم صاحب، پہلے تو میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا سوال ہے کہ ویلنٹائن ڈے کا پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، تھوڑا سا اس کا پس منظر ناظرین کو بتا دیں، اور چونکہ ہر چیز جو ہوتی ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیسے وجود میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ۔ جی، پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا۔ تو ویلنٹائن ڈے جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ہمارا کوئی ثقافتی، تو اس کے ساتھ ہماری ثقافت کا کوئی لین دین نہیں ہے، نہ ہی کوئی اسلامی ثقافت میں کوئی ویلنٹائن جیسا کوئی آپ کو لفظ ملے گا، اور نہ ہی ہماری جو مشرقی ثقافت ہے، پاکستان کی بر صغیر کی ثقافت ہے، اس میں اس کا کوئی ذکر ملے گا۔ اور یہ اصل میں جو شروع ہوا ہے اس کے بارے میں دو روایات ہیں، اگرچہ وہ دونوں مستند نہیں ہیں، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ اتنا کوئی اتھینٹک نہیں ہے، لیکن ایک اس کے بارے میں یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ویلنٹائن نامی ایک پادری تھا کسی چرچ میں، تو اسے اپنی چرچ میں ہی دوسری جو راہبہ تھی، جس کو نانیہ سسٹر بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا آپس میں ان کا کوئی معاشقہ ہوا، تو ان دونوں نے آپس میں جنسی تعلق قائم کر لیا۔ اب جنسی تعلق جب قائم کیا تو اب ان کو خوف ظاہر ہوا کہ اب ہمیں سزا دی جائے گی، تو ویلنٹائن نے اعلان کر دیا کہ یہ 14 فروری کو یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کی تاریخ جو بتائی جاتی ہے وہ 279 مطلب 279 عیسوی ہے۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ یہ جو تھا یہ 14 فروری جو ہے یہ محبت کا دن ہے، یہ لو ڈے ہے، اس لیے ہم نے یہ تعلق قائم کیا، اس دن سب کچھ جائز ہے، اس کا نام انہوں نے محبت کا دن ہے۔ ایک اس کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور پھر اس ویلنٹائن کو مار دیا گیا، تو بعد میں جو اس جیسے لوگ آئے انہوں نے اس کی یاد میں یہ دن منانا شروع کر دیا۔ ایک اس کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی، دوسری جو روایت بیان کی جاتی وہ بھی تقریباً 300-400 عیسوی کے لگ بھگ میں یہ شروع ہوا کہ جو 14 فروری والے دن جو تھے وہ عیسائی جو تھے وہ اپنے قمیض پہ اپنی جو جیب ہوتی ہے یا آستینیں جو ہوتی ہیں ان پہ جس کے ساتھ انہیں پیار ہوتا تھا اس کا نام لکھ کے لگا دیتے تھے سرخ رنگ میں۔
تو بعد میں یہی رواج آگے چلنا شروع ہو گیا. بہرحال یہ کوئی اتنا کوئی مشہور اور کوئی عالمی تہوار نہیں تھا. تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں آئے اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، حتیٰ کہ ہم یہ اس صدی میں پہنچ گئے ہیں. اس صدی میں بھی تقریباً 1960-70 تک اس کا کوئی زیادہ نام و نشان نہیں ملتا. تقریباً 1970 کے لگ بھگ جو ہے یورپ، امریکہ وغیرہ میں اس کو منانا شروع کیا گیا، وہ بھی بہت چھوٹے پیمانے پہ، کہ لوگ جو اس طرح کے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ بے حیائی پھیلے، فحاشی پھیلے، تو وہ یہ دن مناتے تھے، سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تحائف کا لین دین کرتے تھے، ٹھیک ہے. حتیٰ کہ 1995 میں پہلی بار امریکہ میں اس دن کو اس طریقے سے منایا گیا کہ اس دن کچھ جو آپ جن کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم جنس پرست لوگ تھے، باقاعدگی طور پہ متعارف کروایا گیا. ہم جنس پرست لوگ جو تھے انہوں نے باقاعدہ اس دن کو منانا شروع کیا، اور اس دن انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہمیں آزادی ہے کہ ہم جو چاہیں، جو جس طرح کا چاہیں تعلق قائم کر سکتے ہیں. پاکستان میں پھر بھی یہ دن جو ہے ابھی تک نہیں پہنچا تھا، حتیٰ کہ ہمارے ہاں میڈیا کا جو ہے اثر و نفوذ وہ شروع ہوا. تو آپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرف دور میں اس طرح کی زیادہ قباحتیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں آئی ہیں. تو 2004 تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ جیسے کہ آپ نے بتایا 1995 میں امریکہ میں باقاعدہ اس کا اعلان کیا گیا کہ ہر سال جو ہے یہ اس کو ہم پیار اور محبت کا جو دن ہے وہ منائیں گے، ان کی یاد میں منائیں گے. دیکھیں جیسے کہ جو یورپ کا معاشرہ ہے وہ ویسے بھی تنزلی کی طرفدار ہے، دن بدن جو ہے اس میں مختلف قسم کی خرابیاں سب کے سامنے واضح نظر آ رہی ہیں. خاندانی سسٹم ان کا نہیں ہے، آپس میں پیار محبت ان کا نہیں ہے. تو جہاں پر ہمارا جو معاشرہ ہے جس کا ہر دن ہی پیار محبت ہے، تو اس میں صرف یہ دن کیوں متعارف کا؟ ہمارے معاشرے میں یہ کیسے آیا؟ یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. پہلے تو اس کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ تہوار کہتے کسے ہیں. تہوار جو اس کا اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی خاص یاد پہ آپ کسی دن کو مقرر کر کے وہ آپ منانا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ 14 اگست ہے کہ ہم پاکستان کی آزادی کے طور پہ اس دن کو مناتے ہیں، یہ تو ایک تہوار ہو گیا. ایک پھر ہوتا ہے شرعی تہوار. شرعی تہوار جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میری امت میں 2 تہوار ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا. تو اب یہ جو تو اس لحاظ سے اسلام میں جیسا کہ آپ نے خود فرما دیا کہ اسلام کیونکہ حقوق العباد پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، تو اس لیے اسلام میں ہر دن جو ہے وہ پیار کا، محبت کا ہے. آپ اپنے جو والدین ہیں، آپ اپنے خاندان کے لیے پیار محبت کا اظہار کریں، سب کچھ کریں. اسلام میں اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ جو آپ نے خود بیان کیا کہ یورپ جو ہے وہ کیونکہ اخلاقیات اور ایتھکس، فیملی سسٹم جو ہے کیونکہ ان کا بالکل کمزور ہو چکا ہے، تو اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے اس چیز پہ قابو پانے کے لیے اپنی ایتھکس کو، اپنی اخلاقیات کو انہوں نے دن مقرر کرنا شروع کر دیے. یہ جی پیرنٹس ڈے ہے آج کے دن، جو ہمارے پیرنٹس جن کو ہم پورا سال بالکل نہیں پوچھتے، جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر ہیں، ان کو جی ہم پیرنٹس دن والے دن ملیں گے. یہ جی مدر ڈے بنا دیا، یہ جی آج فلاں دن ہے، آج جی وومن ڈے ہے، وومن ڈے فلاں دن فلاں دن فلاں دن، حتیٰ کہ کوئی 170 کے قریب انہوں نے دن مقرر کر دیے، ٹھیک ہے. تو اسلام جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہمیشہ کا دین ہے، فطرت کا دین ہے. اسلام جو ہے اس میں یہ مختص نہیں ہے کہ آج کے دن آپ پیار کر لیں، آج کے دن آپ خیال کر لیں، باقی دنوں میں نہ کریں. تو اسلام میں تو اس چیز کے اوپر آپ اگر دیکھیں تو جتنے زیادہ حقوق دیے ہیں، جتنے زیادہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں دی ہیں، یہ کسی ایک دن کے لیے نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں تو وہ ایک دن کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے صرف آپ پورا سال آپ انتظار کرتے رہیں کہ ایک دن آئے گا، ایک دن جو ہے میں اپنے بھائی سے ہمدردی کروں گا، اس کے بعد جو ہے وہ بھول جائیں گے. ایسے نہیں ہے، بلکہ اسلام تو آپ کو ہر وقت جو ہے ہمدردی اور آپس کے جو رشتے ہیں، آپس کے جو تعلقات ہیں، ان کو بہتر طریقے سے، اور پیار محبت کا جو دین ہے پیار محبت والا. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دوسروں کی ثقافت جو ہے وہ اپنے معاشرے میں لانا پڑی، اپنے معاشرے میں اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک تہوار اس کو بنا کر، باقاعدہ طور پر ہر سال جو ہے یہ تہوار باقاعدگی کے ساتھ منایا جاتا ہے.
اس میں پھر وہی آگے جب میں بتا رہا ہوں کہ 2003-04 میں مشرف کے دور میں جا کے ان چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ دی گئی کہ ہمارے ہاں یہ اس طرح کے تہوار، بسنت، ویلنٹائن ڈے، اس طرح کے تہواروں کو باقاعدہ، کرسمس پہ تحائف کا تبادلہ، ایسٹر منایا جا رہا ہے، تو یہ دن باقاعدہ اس وقت لائے گی۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک سب سے پہلی کہ مشرف صاحب کی خود جو سوچ تھی بہت سیکولر تھی، جو انہوں نے آتے ساتھ اعلان بھی کیا، اور دوسرا وہ متاثر بہت تھے مغرب سے، اور تیسری اس کی وجہ تھی کہ میڈیا کا ظہور۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف پی ٹی وی تھا، اور پی ٹی وی پہ مشرقی اقدار کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا، اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ ادھر معذرت کے ساتھ رکھا جاتا تھا، اب نہیں اب ہے۔ نہیں ہے، اب تو وہ سب مل گئے نا، رکھا جاتا تھا، بالکل، ہاں جی، درست کہا آپ نے۔ تو یہ بات تھی، تو جب پھر یہ میڈیا آیا تو اب جو میڈیا پہ قابض لوگ تھے ان کو سنسنی چاہیے تھی، ان کو ایسی چیزیں چاہیے تھی جس کے ساتھ لوگوں میں ایک پیدا ہو کہ چیز یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں آپ کو خود بھی معلوم ہوگا کہ شاید آج سے 10 سال پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایسا کوئی دن ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہمیں یہ میڈیا نے ہی بتایا کہ جی 14 فیبرری کو جی مثال کے طور پہ جیو پہ جی آج جی ان کا سیٹ جو ہے فل ریڈ ہوا ہوا ہے۔ آدمی حیران ہو کے دیکھ رہے بھی یہ کیا ہوا ہے آج ان کو، تو جی بتایا جا رہا ہے جی آج جی ویلنٹائن ڈے ہے، آج لو ڈے ہے، آج جو پوری دنیا میں لوگ جو محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیں ابھی یہاں پر ایک سوال، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ دیکھیں اسلام بے شک جو ہے وہ محبت کا دین ہے، یہ آپس میں پیار اور اتفاق جو ہے اس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اقلیت کے لوگ ہیں جی ان کے حقوق بھی آپ کے اوپر ہیں، آپ کے معاشرے کے اوپر ہیں کہ آپ ان کو کسی بھی لحاظ سے تنگ نہیں کر سکتے، ان کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو ہم یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اس کو منا رہے ہیں، تو ان کو تو اجازت ہونی چاہیے۔ نہیں، یہ آپ کو عبدالوارث گل صاحب بھی یقیناً بتائیں گے، جو ویلنٹائن ڈے ہے خاص کر کے، یہ آپ پاکستان کے اندر جو عیسائی آبادی موجود ہے ان سے بھی پوچھ لیں، ان کو بھی شاید نہیں پتہ ہوتا۔ اب تو شاید ان کو بھی پتہ ہو، لیکن آج سے 8-10 سال پہلے ان لوگوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ایسا کوئی ہمارا بھی تہوار، کیونکہ اصل میں یہ مذہبی تہوار نہیں تھا، اسے زبردستی مذہب کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں جوڑا گیا؟ اس کی اب وجوہات اب دیکھیں، خاص کر کے ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو کیونکہ پاکستان کا جو ایک تشخص ہے وہ معاشرے کا اسلامی ہے، بہت حد تک اسلامی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ابھی تک بھی ہے، اتنی کچھ ہونے کے باوجود ابھی تک ہمارا اوورآل جو ایک کنسیپٹ ہے دنیا کے سامنے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان میں این جی اوز کا آنا جانا شروع ہوا۔ اب این جی اوز جو تھیں وہ باقاعدہ عیسائی مشینری تھیں، ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ ان کے دو مقصد ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے مقاصد دو ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں کو مرتد کر کے عیسائی بنانا، دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ عیسائی نہ رہیں تو یہ مسلمان بھی نہ رہیں۔ اب جب مسلمان نہیں رہیں گے تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان کی جو اقدار ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں، ان سے آہستہ آہستہ دور کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے میڈیا پہ کتنا وقت دیا جاتا ہے جہاں اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایسے جو تہوار ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ 3-3 4-4 گھنٹوں کے شو کیے جاتے ہیں مسلسل، جن میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہے، اس میں آپ اظہار کریں، مارننگ شو ہو رہے ہیں، وہ خصوصی اینکر بلائے جا رہے ہیں، سب کچھ کیے جا رہے ہیں۔ اور کیونکہ جو آپ دیکھیں کہ جو عیسائی وغیرہ یا جو نان مسلمز ہیں، کافر ہیں، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان لوگوں کو کیسے بگاڑنا ہے۔ جی بالکل، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہے ہیں، بھی ہمارے ساتھ عبدالوارث گل صاحب ہے، ابھی ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی عبدالوارث صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جیسا کہ آپ پہلے جو ہے وہ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے ویلنٹائن ڈے اور اس طرح کے کافی سارے تہوار جو ہیں ان سے آپ گزر کر آئے ہیں، آپ کو تجربہ ہے اس سب چیزوں کا، تو میں اسپیشل آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پہلے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے، یہ جو کرسچن آبادی ہے پاکستان میں، کیا وہ بھی اس کو تہوار مانتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ تذکرہ کیا کہ میں نے اسلام قبول کیا اور میں نے تقریباً 27 ایئر زمانہ عیسائیت میں بسر کی ہے،
لیکن میرے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کبھی بھی ہم نے اس کو مذہبی تہوار سمجھ کے نہیں سیلیبریٹ کیا تھا، اور نہ ہی جو سنجیدہ قسم کے عیسائی ہیں یا جو بڑے کوئی خوف خدا رکھنے والے جو عیسائی ہیں ان کے اندر اس کو مذہبی تہوار، بلکہ اس کو جو ہے کنڈم کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ کوئی عیسائی تہوار نہیں ہے، جس سے آغاز اپنا سینٹ ویلنٹائن سے جو آغاز ہوا تھا وہ اس نے بھی کوئی اچھی حرکت نہیں کی تھی، یعنی کہ اس نے بھی کوئی دین کی خدمت، مسیحی مذہب کی خدمت نہیں کی تھی. اس نے بہرحال جو ایک معاشقہ تھا اس کا ایک جیلر کی بیٹی کے ساتھ، تو وہ بہرحال ایک گھٹیا ایک گندی حرکت تھی. تو لہٰذا اس کو کبھی بھی عیسائیت میں نہ تو جو ہے وہ الاؤ کیا جاتا ہے، اس کو کوئی مذہبی تہوار تسلیم کیا جاتا ہے، اور نہ ہی کبھی یہ ہمیں ماضی میں بتایا گیا. تو آج بھی جو سنجیدہ قسم کے عیسائی ہیں، جو یعنی کہ مذہبی قسم کے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی اس کو بحیثیت مذہبی تہوار کبھی بھی اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی ہم نے جو ہے وہ جس طرح کہ آپ نے پوچھا بھی کہ آپ نے اس دور سے گزر کے آئے ہیں، تو یعنی کہ میں نے کبھی نہ سنا اپنے خاندان میں، نہ اپنے کبھی مذہبی رہنماؤں سے سنا کہ یہ ہمارے کو مذہبی تہوار ہاں ہوتا تھا، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے تھے. لیکن جو طوفان بدتمیزی آج برپا ہے، بہرحال یہ اس وقت تو نہیں تھا. خیر جی، تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کا جو بیسک مقصد جو بھی متعارف کروایا جا رہا ہے، تو اس کے پس منظر جو اس کے نقصانات ہیں اور اس کے جو حقائق ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، اس میں ہمارے اسلاف میں سے ہی یہ اقوال چلتے آ رہے ہیں کہ اگر کسی قوم کو آپ نے بغیر جنگ کے فتح کرنا ہے تو اس میں بے حیائی کا جو ہے وہ آپ رجحان پیدا کر دیں، بے حیائی اس میں پیدا کر دیں، اور یہ جو ہے وہ دن رات یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور ہمارا اصل میں المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے یعنی کہ یورپین جو اس طرح کے تہوار ہیں یا اس کا جو کلچر ہے یا ان کی جو تہذیب ہے، اس میں ہم آسانی سے اس لیے بہہ جاتے ہیں کہ ہم اپنے جو اخلاقیات ہیں، جو ایک اعلیٰ اقدار ہے اسلام کے، جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں، جو اسلام نے جو ہمیں ریچولز دیے ہیں، اس سے ہم نہ آشنا ہے، اس لیے ہم آسانی سے اس میں بہہ جاتے ہیں. اور اس کا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دن پورے سال میں ایک دن ایسا اس کو جو ہے وہ فلی اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ نہ کسی کی بہن کی کوئی جو ہے وہ خیال رہتا ہے، نہ کسی کی ماں کا کوئی خیال رہتا ہے، نہ کسی کی بہن کا کوئی بیٹی کا کوئی خیال رہتا ہے. اور یہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف جو ہے وہ پوری تیزی کے ساتھ اور پوری اپنی جوبن کے ساتھ جو ہے وہ رواں دواں ہے. اس وقت ہمیں مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم کس کا تہوار منا رہے ہیں اور کس کے تہوار کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا کس کی تہذیب کو یا کس کے کلچر کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم کس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف فرما دیا تھا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ روز حشر والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ جو جس کی جو ہے وہ پیروی کرتا ہے میرا اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا. تو آج ہم دیکھیں کہ اگر ہم اس ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہترین تعلیمات ہے کہ جو دین ہی دین محبت ہے، الحمدللہ وہ اس کی تعلیمات کو چھوڑ کے اغیار کے یعنی کہ بے جو ہے وہ ڈنگی تعلیم اور بالکل ننگے تہذیب کی طرف جو ہے وہ ہم رواں دواں ہے، تو اس کا ہمارے معاشرے پہ یقیناً ایک بڑا برا اثر پڑے گا. اور حیا کا تو ویسے ہی جنازہ نکل چکا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اگر مزید والدین نے، علماء اکرام نے اور جو ہمارے رہنما ہیں انہوں نے اپنا کردار نہ ادا کیا تو یقیناً یہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم اپنی تہذیب کو، اپنی حیا کو، اپنی شرم کو اپنی آنکھوں کے سامنے تار ہو دیکھیں گے. لیکن یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جی نوجوان نسل کا ایک گلہ شکوہ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں جی ایک دن ملتا ہے جو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا، تو کیا یہ اس طرح جو ہے کھلے عام جو ہے اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو رون ڈالنا، کیا یہی ہماری ثقافت ہے؟ کیا یہی ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ثقافت، تہذیب اور کلچر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1438 سال پہلے ہمیں دے کے چلے گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تہذیب، ایسا کلچر، ایسا معاشرہ، ایک ایسی ہمیں جو ہے وہ ایسے دے کے چلے گئے کہ جس میں فرمایا کہ اولاد سے اگر تم بیوی سے محبت کرتے ہو، واقعتاً بیوی سے محبت کرتے ہو، تو وہ روز حشر والے دن تمہاری نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بچوں کے ساتھ شفقت محبت کرتے ہو تو تمہارے لیے وہ صدقے کا درجہ رکھتا ہے۔ اپنے والدین سے محبت، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے محبت جو ہے وہ ہمارے لیے آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو ہمیں جو مذہب روزانہ جو ہے وہ ان تمام رشتوں سے محبت کا درس دے رہا ہے اور جائز طریقے سے جو ہے وہ ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جائز راستہ چھوڑ کے ناجائز راستہ اختیار کریں، ان لوگوں کا راستہ اختیار کریں کہ جو سال میں ایک دن خواتین کے ساتھ محبت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن اپنے والدین کو پوری زندگی کے لیے جو ہے وہ اولڈ ہاؤس چھوڑا رہے ہیں۔ ہم ان کی جو ہے وہ پیروی اختیار کر رہے ہیں کہ جو کتوں کو تو اپنے بستر میں سلاتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو جو ہے وہ جیسے ہی وہ اڈلٹ ہوتے ہیں تو وہ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو ہم کن کی تہذیب کو جو ہے وہ اپنا، ہماری نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور میرے جیسے لوگوں کو، کم سے کم میرے جیسی لوگوں کی زندگی کا مشاہدہ کر لیں کہ ہم نے اس ابلتے ہوئے گٹروں کا پانی پیا ہوا ہے، ہم نے اس اندھیری رات کے جو اندھیرے ہیں اس میں جو ہے وہ یہ تمام خرافات کی ہوئی ہیں۔ ہم ان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ بھائی ہم اسی تہذیب سے نکل کے آئے ہیں، ہم نے ان گٹروں کا، ابلتے ہوئے گٹروں کا پانی پیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب آخرت کی باری آئی، اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفا کا معاملہ آیا، تو پتہ چل گیا کہ اس تہذیب میں ماں سوائے اس کے کہ دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں محبت، شفقت، درگزر، احسار اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کہیں میسر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی غلامی میں میسر آ سکتی ہے۔ جی عبدالوارث گل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح عبدالوارث صاحب سے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو تہوار ہے یہ عیسائیت میں بھی نہیں ہے، اور دو تین چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا جو کہ بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز تو یہ ہے کہ ہماری ثقافت، ہمارا معاشرہ، ہمارا طرز زندگی یورپ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، ہماری سوچ ان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی کون سی خرابیاں ہمارے اندر ہے، ایسی کون سی کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں کہ ان کی ہر ایک چیز، ہر ایک چھوٹا تہوار، ہر ایک جو چیز ہے اس کو ڈیولپ کرنا، اس کو اپنے آپ میں سما لینا، ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بڑا فخر محسوس کرتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی وجہ تو وہی آئے گی دین سے دوری، مطلب ہمیں کیا کہتے ہیں، دین کی جو بیسک تعلیمات ہیں ان تک بھی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی رسائی نہیں ہے۔ آپ کالج یونیورسٹی کے عام اسٹوڈنٹ سے پوچھیں تو انہیں شاید دین کی بنیادی چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، کہ مثال کے طور پہ آپ ان سے طہارت کے مسائل پوچھنا شروع کر دیں، جو سب سے پہلی چیز ہے اس مسلمان ہونے کے بعد، سب سے پہلی چیز یہ معلوم ہونی چاہیے کہ طہارت کیا ہے، کہ کیسے حاصل کرنی ہے، ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں اوورآل ہے وہ یہ ہے کہ یورپ سے مرعوب ہونا، مطلب ہم اتنے زیادہ ان سے مرعوب ہوتے ہیں کہ وہ جو کریں گے ہم نے وہ کرنا ہے، اور اس کی جو وجہ ہے کہ کیوں ہم مرعوب ہوتے ہیں وہ ہمارا نظام تعلیم ہے، کیوں ہمیں نظام تعلیم جو دے کے گیا تھا وہ لارڈ میکالے تھا، پاکستان بننے پر جب ہندوستان پاکستان اکٹھے تھے تو اس نے وہ نظام تعلیم بنایا تھا، اور اس وقت اس نے جب نظام تعلیم بنایا تھا تو اس نے ایک جملہ بولا تھا جو ہمارے ہاں بہت معروف بھی ہے کہ میں اس میں سے کالے انگریز پیدا کروں گا۔ کالے انگریز سے اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ ایسے لوگ پیدا کروں گا جو کہ اصلاً تو گورے نہیں ہوں گے لیکن ان کی سوچ، ان کی ہر چیز جو کیا ہوگی وہ ہماری طرح ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا بیسک مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی اس طرح کے تہوار اور جو بھی ہماری جو ایک سوچ کا ایک جو معیار ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ جی بالکل یہی ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ ہم نے ان سے ادھار لی ہوئی ہے ایک طرح کی، تو وہ پھر جیسے وہ سوچتے ہیں اسی طرح ہم سوچتے ہیں، اللہ ما رحم ربی، جس پہ اللہ نے کرم کر دیا وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب آپ ایسے لوگ، جب ہماری نسل جو ہے یہ یونیورسٹی اور کالجز میں پہنچتی ہے تو اب جو معیار ہے ہمارے ہاں ٹیچرز کا، جو اساتذہ کا معیار ہے وہ نہیں رہا کہ اساتذہ جو ہیں وہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کریں۔ اب اساتذہ جو ہیں وہ صرف تعلیم تو دیتے ہیں،
دیتے ہوں گے، لیکن وہ تربیت نہیں کرتے بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. وہ خود ایسی عموماً ٹیچرز کیا یونیورسٹیز میں جو ہوتے ہیں وہ جی خود جی پی ایچ ڈی جی یورپ سے کر کے ہیں، جی یہ جی ایم فل انہوں نے فلاں یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے. جب وہ ایسے لوگ آ کے پہنچتے ہیں، لیکن اس میں یہاں اگر آپ معذرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ ہمارے کچھ استاد اکرام ایسے ہیں جو یورپ سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور یورپ سے سوچ لے کر آئے ہیں، یہ بات آپ کی کسی حد تک درست ہے کہ ہماری جو کافی سارے ایسے جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر اور باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھ کے آئے ہیں. لیکن دیکھیں ایک سوچ جو ہوتی ہے یہاں پر، اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھ دیا جائے کہ ہمارے جو قائد محترم جی قائد محمد علی جناح جی وہ بھی باہر سے پڑھ کر آئے تھے. جی وہ میں بتاتا ہوں، ہمارے جو ہیرو ہیں علامہ اقبال صاحب، جی جی ٹھیک ہے، اب وہ بھی دیکھیں وہ بھی جو ہے تعلیم انہوں نے باہر سے لے کر آئے، ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جو صورتحال تھی وہ برٹش کے ہاتھوں میں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ایک جو سوچ تھی، ان کا ایک جو معیار تھا، بے شک وہ باہر سے پڑھ کر آئے، اپنا جو ایک تجربہ انہوں نے حاصل کیا، لیکن ایک جو سوچ کا ان کا ایک جو ایک لیول ہے اس کو گرنے نہیں دیا. اور دیکھیں آج الحمدللہ ہم خوشی سے، آزادی سے اپنے الگ وطن میں، آزاد وطن میں جو ہے وہ ہیں. لیکن ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ سوچ جو ہے اگر ڈیولپ کر دی جائے، دیکھیں ہماری مانتے ہیں ہمارے نظام تعلیم میں بہت سی غلطیاں ہیں، مانتے ہیں ہمارے پاس وسائل جو ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن کیا خواہ مخواہ ہم ہر چیز کا جو ہے ذمہ دار یورپ کو قرار دینا، یہ بھی تو کوئی بات نہ ہوئی نا، اس میں ہماری غلطی بھی تو ہے نا. جی میں آپ کو اسی کا جواب دیتا ہوں. وہی بتا رہا ہوں کہ ہم نے نظام تعلیم کو کیونکہ بدلا نہیں ہے نا، ہم نے ان کا جو نظام تعلیم دیا گیا تھا اس کو ہم نے من و عن اسی طرح قبول کر لیا، ٹھیک ہے. کہیں کہیں ہم نے تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اسلامیات کی کوئی 40 صفحے کی کتاب اندر داخل کر دی. چلیں آپ کیا کہتے ہیں کہ نظام تعلیم جو ہے اس کو جو ابھی موجودہ نظام تعلیم ہے اس سے بہتر آپ کیا ایسا کوئی نظام تعلیم دے سکتے ہیں، یا کوئی ایسا کوئی سیمپل پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم اس طرح ہونا چاہیے؟ یہی سیمپل یہ ہے کہ اس کو مطلب ہمیں پرائمری لیول سے ہی بدلنا ہوگا، شروع سے لے کے ہم ایک مطلب جسے کہتے ہیں کہ پورا سسٹم چینج کرنا تعلیمی، اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا. اور سب سے بڑی بات میں جو اس میں کمزوری سمجھتا ہوں وہ ہے ٹیچرز کی خود اپنی تعلیم و تربیت، کہ ٹیچر صرف تعلیم دینے کے لیے نہ ہو، ٹیچر جو ہے وہ تربیت بھی کرے. جیسے پرانے ہمارے جو لوگ تھے، آپ نے اقبال کا نام لیا، علامہ اقبال کا، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا اپنے استاد میر حسن کے بارے میں، کہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ اپنے استاد کا بہت نام لیتے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے اقبال بنایا ہے. ٹھیک ہے، کہ مطلب کہ میری ساری تربیت میں ان کا ہاتھ ہے. صرف انہوں نے تعلیم، حالانکہ وہ بیسیکلی ان کے استاد کس چیز کے تھے؟ وہ ان کی فارسی کے استاد تھے، صرف فارسی سکھاتے تھے، لیکن انہوں نے فارسی سکھانے کے ساتھ ساتھ جو زندگی کے باقی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی، اخلاقیات کے بارے میں، عبادات کے بارے میں وہ تعلیمات بھی دیں. تو میرا بھی یہی مقصد ہے، خاص کر کے ہمارے جو علم کے ساتھ ساتھ قابلیت بھی، کہ لٹریچر کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، اردو ادب پڑھا رہے ہیں، انگلش ادب پڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ سوشل سٹڈیز سبجیکٹ ہوتے ہیں، جیسے یہ سائیکالوجی پڑھا رہے ہیں، سوشیالوجی پڑھا رہے ہیں، تو ان چیزوں میں ساتھ ساتھ جب وہ ان کے جو عالمی نظریات ہیں ان چیزوں کے بارے میں وہ پڑھا رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتاتے جائیں جہاں کہیں پہ وہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں ان کو وہ بتاتے جائیں. کیونکہ یہی سوشیالوجی، سائیکالوجی، یہی چیزیں پڑھ پڑھ کے جب ہمارے لوگ اس کو اسلام کا ان کو تھورولی انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا ہوتا، تو جب وہ اوپر پہنچتے ہیں تو پھر وہ ان کی آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسا کہ پچھلے دنوں میں کچھ صاحبان کو پڑھ رہا تھا، وہ ڈارون تھیوری کو تسلیم کر رہے تھے کہ جی واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے شاید پہلے بندر ہو. تو اب یہ چیزیں تب آتی ہیں کہ جب آپ کو اپنے جو بیسک نظریات ہیں، جو اسلام کے نظریات ہیں، وہ آپ کے ذہن میں موجود نہیں ہیں یا مضبوط نہیں ہیں، تو آپ کے ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے. تو شک جب پیدا ہوتا ہے تو آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس جو موجود ہے آپ اس پہ ایمان لے آتے ہیں، اس پہ یقین کر لیتے ہیں. چلیں یہ تو ٹھیک ہے کہ ابھی فی الوقت جو صورتحال ہے اس کو دیکھا جائے تو نظام تعلیم جو ہے اس کو بدلنا تھوڑا سا مشکل ہے. بالکل نام جو ہے اس کو کہیں کہ ممکن نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ممکن ہے لیکن مشکل ہے. اس میں کافی سارے مراحل جو ہیں ان کو آپ نے عبور کرنا ہوتا ہے.
لیکن یہاں پر ایک چیز تو ہو سکتی ہے، ایک چیز تو ایڈ ہو سکتی ہے کہ کالج اور یونیورسٹیز میں جو ایونٹس ہوتے ہیں، جو مختلف تہوار ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں اگر ان میں سے غیر اخلاقی کو آپ نکال دیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو اسلامک تہوار ہیں اس کو تھوڑی سی آپ جدید شکل دے کے اگر سامنے رکھیں تو میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے بہتری آ سکتی ہے۔ بالکل، پھر بات وہی ہے نا کہ اب آپ دیکھیں، اب ایک ہوتا ہے کہ پورے نظام تعلیم کو، اب پورے نظام تعلیم کو چینج کرتے ہوئے آپ کو اچھے خاصے مراحل سے وقت چاہیے، اس کے لیے بہت ساری ایسی آپ کے سامنے مشکل ہیں جن کو بڑے بڑے آپ سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے پہاڑ ہیں جن کو عبور کرنا ہے۔ لیکن اب ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہے جو ہم کر سکتے ہیں، تہوار جو ہیں آپ ان تہوار کو آہستہ آہستہ ختم کریں۔ جب یہ اس طرح کے غیر ضروری تہوار جو ہے وہ ڈانس ہو گیا، اس کے علاوہ اس طرح کے ویلنٹائن ڈے بھی کالج یونیورسٹی میں منائے جا رہے ہیں، ان کو بھی اگر ختم کر دیا جائے تو میرے خیال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے۔ نظام تعلیم تو ساتھ ساتھ چینج ہو جائے گا، یہ سوچ آپ لوگوں میں ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ابھی ہماری جو صورتحال ہے ہم اس سے ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے، ابھی ہمیں آگے ترقی کی طرف جانا ہے، اب پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہے، تو اب ظاہری بات ہے جو بڑے عہدیداران ہیں وہ اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم ایک سٹیپ آگے نکلنا چاہیے۔ یہ تو وقت کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے، ہمارے سادہ کرام کے ہاتھ میں ہے۔ اب پچھلے دنوں ہمارا ایک پروگرام چل رہا تھا، اس میں ایک چیز تھا کہ آپ جو ہے کہ نظام تعلیم جو ہے اس کو آپ کیسے چینج، استاد کرام کا اس میں کیا ہونا چاہیے، وہ جی ان کا یہی شکوت ہے جی ہمیں اوپر سے آرڈرز ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ اوپر سے آرڈرز ہیں، آپ اوپر سے آرڈرز جو ہیں ان کو فالو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن آپ جو تہوار ہے ان کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، اپنی کلاس ایک کلاس کو بائیکاٹ تو کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں تبدیلی کیسے آتی ہے، سمندر جو ہوتا ہے وہ ایک ایک قطرے سے بنتا ہے، اگر آپ اسی طرح ایک ایک چیز کو آہستہ آہستہ جو آپ کے ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہمارے اخلاق میں نہیں ہے، ہمارے دین نے نہیں سمجھائی، اس کو ایک ایک کر کے آپ حذف کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے میری بات کو بھی بہت اچھا ایکسپلین کر دیا۔ میں بھی اسی چیز کی طرف آپ کو توجہ بار بار لا رہا ہوں کہ اصل چینج کرنے والا استاد ہے ہمارا اصل جو چینج کرنے والا ہے وہ استاد ہے، وہ اگر خود مضبوط ہو تو انشاءاللہ بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ استاد جو ہے وہ اگر آہستہ آہستہ کہے کہ اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو ہے اسٹوڈنٹس کو مطلب اپنی بات کا قائل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے ٹیچر ہوتے بھی ہیں یونیورسٹیز میں خود یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، تو ایک کوئی ٹیچر اس طرح کے ہوتے تھے جو اسٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کو ایجوکیشن ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر کئی تھے جو ہمیں یہ سمجھاتے تھے کہ دیکھیں بیٹا آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی مجبوری ہے، کوئی آپ کو اس میں باندھ کے نہیں رکھا گیا، لیکن اپنے آپ کو، اپنی سیلف رسپیکٹ کو برقرار رکھنا، ٹھیک ہے، اپنی جو اقدار ہیں، اپنی ویلیوز ہیں ان کو برقرار رکھنا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھتے پورا سال میں یونیورسٹیز میں دیکھیں ہم، چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، اور یہ دیکھیں اس طرح کے جو تہوار ہیں وہ ہماری تہذیب اور ثقافت، چونکہ جس طرح کے موجودہ حالات چل رہے ہیں، جب انٹرنیشنل جو مختلف کمپنیز اور اس طرح کی جو چیزیں این جی اوز ہمارے پاکستان میں اس کو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک پہچان ہے، ہماری جو ایک ثقافت ہے، اس کو بھی جو ہے وہ بالکل اس طرح کے تہوار لا کر اور لوگوں کے ذہن کو ایک تبدیل کر کے بیسیکلی ہماری جو ایک بنیاد ہے، ہماری جو ایک جس کو آپ جڑ کہہ سکتے ہیں، جڑ کو بھی وہ کھوکھلا کر رہے ہیں۔ تو ہماری ثقافت تو اس طرح کے تہوار اگر آتے رہیں گے جو کہ کسی مذہب میں بھی نہیں ہے، آپ کہہ لیں کہ کسی مخصوص کسی مذہب کے ساتھ آپ اس کو اٹیچ کر دیں کہ ان کے ہیں، تو آپ کسی ان کو مخصوص اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ اپنی اس حدود میں رہ کے اپنا یہ تہوار یہ چیز اس کو منا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جب ہے ہی نہیں اس کو آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اپنی ایک جو ثقافت ہے اس کو بالکل آپ روند رہے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، اپنی جڑوں کو ختم کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری ثقافت میں کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے جس سے ہم کچھ ایسی نئی چیز لوگوں کے سامنے رکھ سکیں؟
دیکھیں انٹرٹینمنٹ جو مطلب ایک اسلام نے جو انٹرٹینمنٹ کا تصور دیا ہے وہ تو اسلام میں موجود ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو کیونکہ ہمارے فیملی سسٹم کو ہی کمزور کیا جا رہا ہے، تو اگر ہمارے فیملی سسٹم کو مضبوط کیا جائے تو ہمیں انٹرٹینمنٹ کی اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ جب خاندان والے آپ کے آپس میں، خاندان کے مطلب جو چچا ہیں وہ آپس میں، ان کی اولادیں آپس میں بیٹھ رہی ہیں، آپس میں ان کی اچھی گپ شپ ہے، سب کچھ ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو اولادیں ہیں ان کے وقت کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں، یا ان کی کم از کم ان کی تربیت اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ ابھی تم ذہنی طور پہ تیار رہو، مطلب بیٹی ہے آپ کی، آپ اس کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ بیٹا آپ پڑھ لیں، سب کچھ کر لیں، آپ کی اس ایج میں جا کے آپ کی شادی ہو جانی ہے، آپ نے اگلے گھر میں چلے جانا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوں تو میرے خیال میں تو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہمارے پاس کہاں سے آئی ویلنٹائن ڈے والی؟ یہ ہمیں میڈیا نے ہی متعارف کروائی ہے. تو اگر میڈیا پہ ہی اس طرح کی چیزیں بتائی جائیں، فیملی سسٹم کیسے مضبوط کرنا ہے، آپس میں پیار محبت کو کس طرح بانٹنا ہے صحیح طریقے سے، تو اس طرح کی چیزیں اگر وہ بتانا شروع کر دیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیسے کرنا ہے، تو یہ چیزیں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں. لیکن جب وہ خود ایک اس طرح کا میڈیا جو ہے وہ اس طرح کا شو کر رہا ہے کہ جیسے یہی دن ہے جس میں آپ کو سب کچھ کر گزرنا ہے، آپ نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اگر یہ دن گزر گیا تو آپ کا پیچھے کچھ نہیں رہ جائے گا، شاید آپ کبھی محبت کا اظہار ہی نہیں کر پائیں گے. تو جب اس طرح کی چیزیں کریں گے تو پھر تو جو ایک عام بیٹھا ہے، بچہ بیٹھا ہے یا کوئی ایک ٹین ایج کا آدمی بیٹھا ہے، بالکل آج کل کے جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ تر یہ سوشل میڈیا اور میڈیا سے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. تو ابھی ہم نے ایک سروے کیا تھا کہ مختلف ہم نے اسٹوڈنٹ کے پاس گئے اور ان سے ہم نے پوچھا کہ ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ ہمیں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کی کیا سوچ ہے، وہ کیا اس بارے میں اپنی سوچ رکھتی ہے. تو ابھی ہم اب دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اس بارے میں کیا کہتی ہے. میرا نام وجاہت علی ہے، اور فرسٹ آف آل میں یہی بتانا چاہوں گا کہ ویلنٹائن ڈے منانا چاہیے، لیکن ایک اسپیسیفک جو ہے لوگوں کو، لائک جو شادی شدہ ہیں ان کو، لائک اپنی ہسبینڈ اور وائف کو آپس میں، نہ کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، کیونکہ یہ ایک ہماری سوسائٹی میں بھی اچھی چیز نہیں ہے دیکھا جائے تو. کیونکہ ایز اے اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بھی دیکھیں تو اس طرح سے محرم اور غیر محرم کا ملنا بھی صحیح نہیں ہے. تو اگر میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے اس بارے میں کہ ہسبینڈ اور وائف آپس میں، یعنی کہ اگر ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. باقی فرینڈ زون میں یا اس طرح سے یہ چیز اچھی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اس سے ہماری ثقافت تو بری طرح پامال ہوتی ہی ہوتی ہے. کاز کہ دیکھا جائے تو پاکستان جس نام پہ بنا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس حساب پہ اس میں ہمارے جو یوتھ ہے، ہم میں یہ چیزیں ہونا، بلکہ نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں، اور میرے حساب میں یہ ہماری ثقافت کو پامال کرنے کے لیے. میرا نام علیم رضا ہے اور میں عریفہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کا 6th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، کیا یہ ہماری اسلامی تہذیب نے شروع کیا تھا؟ بالکل بھی نہیں. ہمارے اسلام میں ایک بہت وسعت ہے. ہماری اسلامی تہذیب میں ایک جامع طریقے سے ہمیں ہر چیز دے دی گئی ہے. ویلنٹائن کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جن کے پاس کچھ خوشیوں کے طریقہ کار نہیں ہیں. ان کو برتھ ڈے کی ضرورت ہے، ان کو ویلنٹائن ڈے کی ضرورت ہے، ان کو بلیک فرائیڈے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے نہ تو یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے، اور نہ ہی ہماری کوئی ثقافت کا حصہ ہے، اور نہ ہی ہمیں مذہبی طور پر کوئی اس بات کی اجازت دیتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک صرف اور صرف بےہودگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ کس طریقے سے منانا چاہیے اور یہ کیا ہمارے معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کر رہا ہے یا خراب کر رہا ہے، تو جواب یہ ہے کہ پہلی بات ہمیں اس کی ضرورت ہے ہی نہیں. جب ضرورت نہیں ہے تو ہمیں اس کو معاشرے میں اپنانا بھی نہیں چاہیے. ہاں، جن معاشرے میں یہ اب شروع ہو گیا ہے ویلنٹائن ڈے، میرے خیال سے یہ ایک بےہودگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، جو صرف اور صرف بے حیائی پھیلا رہا ہے
اور اس سے نہ صرف مرد اور عورت کا رشتہ پامال ہو رہا ہے بلکہ اس کے اندر عزت عورت کی اور مرد کی دونوں کی خراب ہو رہی ہے۔ دیکھیں ہماری تہذیب کوئی اتنی کم نہیں ہے کہ کوئی بھی ہمارے اندر انوالو ہوگا اور ہماری تہذیب کو خراب کر دے گا۔ ہاں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمارے معاشرے میں ایک جگہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ میرے خیال سے کسی حد تک کامیاب بھی رہی ہے لیکن کمپلیٹلی طور پر نہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو غیر مہذب ایونٹس ہیں وہ ہمارے معاشرے میں آ کر ہمیں خراب کر دیں گے۔ میرا نام شایان احمد ہے، اور جہاں تک ویلنٹائنس ڈے کا سوال ہے تو ویلنٹائنس ڈے کو ہم نے ایگزیجریٹ کیا ہے۔ ویلنٹائنس ڈے جو اگر آپ یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، ان کے لیے یہ برا ایونٹ نہیں ہوتا، اس کو ایگزیجریٹ اور برا ہم نے کیا ہے۔ وہاں جا کے آپ دیکھیں، وہاں ہر رشتے کو ویلنٹائنس ڈے دن پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ بہن بھائی کا ہو، ماں باپ کا ہو، یا وہ میاں بیوی کا ہو۔ یہاں پہ ہم نے اس کو اتنا گرا دیا کہ اب اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کسی کے سامنے۔ ویلنٹائنس ڈے سے ہماری ثقافت خراب ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو خراب کرنا چاہیں تو۔ اگر ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے منا رہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس طرح منائیں جیسے ہماری عید ہے تو پھر اس ثقافت خراب نہیں ہوگی، ثقافت ختم ہو جائے گی۔ ثقافت یہ جن کی ہے وہ اس کو مناتے بھی ہیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں، اور اگر ابراڈ چل جائے تو وہ بھی عید کے دن پہ ہمیں عید وش کرتے ہیں۔ میں خود گیا ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو اگر ہم ان کے جو تہذیب و تہوار ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے خوشی سے منائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حد تک، کسی حد تک اس کو اپنی ثقافت میں ڈالنا اور اس کو اس طرح سیلیبریٹ کرنا کہ وہ عید ہوگی یا کوئی اور ہو گیا تو وہ نہیں، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ میڈیا ہی نے ویلنٹائنس ڈے کو شروع کیا ہے، کہ آج سے 10 سال پیچھے چل جائے کسی کو پتا بھی نہیں تھا ویلنٹائنس ڈے کیا ہوتا ہے۔ آج دیکھیں تو ویلنٹائنس ڈے پہ ہر چیز سرخ ہوئی ہوتی ہے اور وہ پتہ نہیں کیوں۔ تو میڈیا کا رول تو جو نوجوان نسل ہے اس پہ تو سب سے زیادہ ہے، تو اگر میڈیا ہی یہ سب کچھ کرے گا تو نوجوان نسل نے تو پیچھے کرنا ہی ہے نا۔ تو یہ سب کی غلطی ہے، کسی ایک کی نہیں ہے۔ ہم کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی غلطی ہے اور اس کی نہیں ہے۔ اگر میڈیا کرتا ہے تو نوجوان نسل بھی کرتی ہے، اور نوجوان نسل دیکھتی ہے تو میڈیا کرتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہاں پر جو ایک پبلک رائے ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، ان کی آپ نے باتیں سنی، ان کی رائے لی۔ کچھ نے کہا جی ہمیں منانا چاہیے، کچھ نے کہا ہمیں نہیں منانا چاہیے۔ تو عبدالوہاب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ابھی کنفیوز کیوں ہے؟ وہ اس چیز کو سمجھ کیوں نہیں رہی کہ آخر یہ ایک جو چیز تہوار ہمارا ہے ہی نہیں ہے، ایک جو آپ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو جائز قرار ہی نہیں دے سکتے، نہ اس میں اخلاقی طور پر، نہ مذہبی طور پر، نہ ثقافتی طور پر، تو پھر بھی اس کی طرف راغب ہونا۔ یہ دیکھیں، ایک بھائی نے بڑی اچھی بات کی، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری کتنا میڈیا جو ہے، یہ سوشل میڈیا جو بھی ہے، کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں جی ویلنٹائن ڈے جو جی سب کے ساتھ ہونا چاہیے، مطلب آپ اپنے پیرنٹس کو بھی ویلنٹائن ڈے منائیں، ان کے ساتھ، اپنے سسٹر کے ساتھ بھی منائیں، اپنے بھائی، مطلب سب کو آپ اس دن وش کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وہ چیز ہے جو آہستہ آہستہ کر کے میڈیا نے ہمیں بتائی کہ جی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ مطلب کہ اس چیز کو ویلنٹائن ڈے کو عوام کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر غالب کرنے کے لیے اس کا دوسرا رخ سامنے لے کر، مطلب وہ بہانے ہیلے بنا کے ان کے اندر داخل کیا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے صاحب انہوں نے کہا جی اپنی بیوی کے ساتھ کر لیں، تو بھائی بیوی کے ساتھ کیوں کریں؟ کہ بیوی کے ساتھ باقی 364 دن شادی نہیں ہوتی، اسی دن ہی ہوتی ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ آپ کا، جیسا کہ ہم نے پروگرام کی شروع میں بھی کہا کہ اسلام جو ہے، اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دین النصیحہ، کہ دین جو ہے یہ نصیحت ہے، مطلب کہ محبت والا دین ہے، کہ آپ
جب چاہیں، جب آپ کا دل کرے آپ اپنی بیوی کو جا کے اظہار کریں، جی ہاں جی مجھے تم سے پیار ہے، وہ آگے سے اظہار کرے. اپنے والدین کے پاس آپ جائیں، انہیں کہیں کہ مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، میں آپ سے ملنے آیا ہوں. یہاں پر میں 2-3 چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. جی 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 ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے بات کی بیوی، تو بیوی کے حقوق آپ دیکھیں تو اسلام نے جتنے زیادہ حقوق دیے کسی معاشرے نے نہیں دیے. آپ نے بات کی والدین کے جتنے زیادہ حقوق اسلام نے دیے کسی نے نہیں دیے. اور صرف ایک دن کے لیے نہیں کہ آپ جو اپنا پیار، اپنا جو اظہار، اپنے جذبات صرف ایک دن لے کے جائیں اور بولیں جی ہم تو آپ بہت عزیز ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کے جذبات ہیں وہ صرف ایک دن کے لیے آپ کریں اور باقی پورا سال جو ہے آپ کو پتہ نہیں وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے، کیا خواہشات ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، کن کو نہیں کرنا. تو ایک دن کے لیے آپ جو ہیں وہ اپنی جو سارے جذبات ہیں ان کو لے کے جی ہمارے. اب دیکھیں اگر یہ چیز ہماری نوجوان نسل کو اس چیز کی طرف اگر راغب کیا جائے، ان کے سامنے رکھا جائے، دیکھیں کہ آپ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، اس میں آپ صرف حقیقت دیکھیں اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اسلام نے دیکھیں کہ ہر ایک پہلو کے اوپر کتنے زیادہ جو ہے آپ کے لیے، آپ اس کو فائدے بھی کہہ سکتے ہیں، واجبات بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کی انٹرٹینمنٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اولاد ہے، اولاد کے کتنے حقوق ہیں. اسلام نے ایک ایک حقوق کو واضح طور پہ آپ کو بتایا. والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، معاشرے کے حقوق، آپ کے رہن سہن کے حقوق، آپ نے چلنا کیسے ہے، آپ نے کھانا کیسے ہے، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے سونا کیسے ہے، آپ نے اپنے زندگی کے جو معاملات ہیں وہ کیسے چلانے ہیں، حکومتوں کے نظام. ایون کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں اسلام نے آپ کی رہنمائی نہ فرمائی ہو. اور دوسری یہ بات بھی نہیں کہ صرف ایک مخصوص وقت کے لیے، وہ آپ کو تا حیات جو ہے وہ ایک سیمپل بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ اس سیمپل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین بنا سکتے ہیں. اور تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا انہوں نے ہزاروں سالیں حکومت کی. جی 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 ایسے ہی ہے بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات اور تہوار جو آتے رہتے ہیں اس میں ہمارے معاشرے میں چونکہ جو علماء کرام ہیں ان کا ایک مخصوص مقام ہے، ان کی ایک مخصوص عزت ہے اور ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ سارے حقوق ہیں، یہ جو پیار اور محبت کی جو تعلیمات ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہوئی ہے، تو نوجوان نسل تک علماء کرام جو ہیں وہ اس کو کیا پہنچا نہیں رہے، یا آخر کیا وجہ ہے کہ جو اتنی بڑے ہمارا فائدہ ہے، اتنی ایک بڑی اور پیار اور محبت کا دین ہے، اس کو چھوڑ کے ہم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ مختصر سا عرصے کے لیے، ایک دن کے لیے، ٹھیک ہے 12 گھنٹے 5 گھنٹے، مطلب یہ جس کا کوئی دورانیہ نہیں، جس کی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی نہ آغاز ہے نہ اختتام ہے، بالکل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہے ہی نہیں چیز، آج ہے کل نہیں ہوگی. تو اس کے پیچھے لگ کے اپنی ایک جو بڑی کامیابی ہے، اپنا ایک جو بڑا مقام ہے، اس کو چھوڑ کے اپنی جو ایک بڑی عزت و احترام کا ایک شعبہ، ایک کہہ سکے مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کو چھوڑ کر نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرح کی جو فضول چیزیں ہیں اس میں اپنے آپ کو ڈال رہی ہیں. تو کیا علماء کرام جو ہیں اس میں ان کا بھی کردار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نوجوان نسل کو اس طرح کے جو تہوار آ رہے ہیں ان سے آگاہ کریں اپنے جمعے کے خطبوں میں، سوشل میڈیا کے تھرو؟ تو کیا نوجوان نسل کو اس مکمل یہ جو اسلام کا جو محبت والا پیغام ہے، کیا علماء کرام اس میں کچھ کمزور پڑ رہے ہیں یا ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں اور علماء کرام کے درمیان جو ایک رابطہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں؟ میں بالکل آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ ان چیزوں کو ٹیکل نہیں کر سکے، مطلب وہ اس طرح سے نہیں لے سکے کہ جس طرح سے ان چیلنجز کا سامنا کرنا تھا. کیونکہ جب میڈیا کی یہ شروع ہوئی، پاکستان میں میڈیا ایک دم سے پھیلنا شروع ہوا، تو شروع میں ہمارے علماء کرام جو ہیں انہوں نے اسے کسی نے اسے شیطان قرار دیا، کسی نے اس کو دیکھنے سے منع کیا. جی معذرت کے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ ابو بکر قدوسی صاحب ہیں، ہم ان سے بھی یہ نقطہ پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا ابو بکر قدوسی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح کے تہوار جو ہے ویلنٹائن ڈے بھی یا کرسمس اور باقی کافی سارے اس طرح کے تہوار ہیں،
اسپیشلی ہم بات کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کہ یہ تہوار جو ہے یہ ہماری نسل میں جو ہے یہ بھی آتا جا رہا ہے. ہمارے معاشرہ جو ہے اس کو اب تو بالکل باقاعدگی کے ساتھ اس کو منا رہے ہیں. ایک طرف دیکھا جائے تو اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے, اور اسلام میں ہر ایک پہلو جو ہے اس کو اچھے طریقے سے وضاحت کی گئی ہے, والدین کے حقوق, بیوی کے حقوق, اور بے شک اسلام جو ہے وہ ایک پیار اور محبت کا دین ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے ایک مکمل اور پیار و محبت کا جو دین ہے اس کی طرف راغب ہونے کے بجائے اس طرح کے جو فضول تہوار ہیں ان کی طرف راغب ہو رہی ہیں؟ تو اس میں علماء کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے تھا, اور کیا کردار جو ابھی جو واضح طور پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو نوجوان نسل اور ہمارے علماء کرام ہیں ان کے درمیان جو ایک رابطہ ہے وہ تھوڑا سا کمزور پڑ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کمزوری کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اس کو کیسے ہم درست کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے جو آپ نے آخری بات کی ہے کہ علماء کا اور نوجوان نسل کا آپس میں رابطہ کمزور ہے. بالکل حقیقت یہی ہے, اور اس میں بہر نوجوان نسل کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ہمارے علماء کا کام تھا, یہ ہماری مذہبی جماعتیں, تنظیمیں اور علماء کو چاہیے تھا مل بیٹھتے. لیکن پہلے تاریخ کی طرف تھوڑا سا جانا پڑے گا کہ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو تلخ ہوتی ہیں, لیکن بہر حقائق ہوتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس وقت دنیا میں مغرب کی حکومت ہے, امریکہ کی حکومت ہے, اور ان کا مذہب عیسائیت ہے, اور وہ بڑے کٹر مذہبی لوگ ہیں. جی, چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ مختصر سا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ وجہ بیان کر دیں کہ آخر یہ مین وجہ جو ہے وہ ابھی فی الوقت اگر موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ وجہ کون سی ہے, اور ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ جس کے تھرو ہمارے علماء کرام اور نوجوان جو نسل ہے ان کا جو رابطہ ہے وہ بالکل ایزی ہو جائے, پاسبل ہو جائے, اور ہم جو ہے اس طرح کے جو واقعات اور تہوار ہیں ان سے بچ سکیں. جی, اس میں علماء کرام کو بہر بیٹھ کے پلاننگ کرنی پڑے گی کہ نوجوانوں کو کس طریقے سے گائیڈ کیا جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین موقع دیا ہے, جو میں خطبہ ہوتا ہے علماء کرام کے پاس پون گھنٹہ آدھ گھنٹہ ہوتا ہے. بدقسمت کی بات ہے کہ بغیر پلاننگ کے یہ کام چل رہے ہیں. ان کے باقاعدہ اگر پلاننگ کی جائے, یہ مذہبی تنظیموں کا کام ہے, یہ بنیادی طور پہ علماء کرام سے بھی ہٹ جو ان کے اوپر مذہبی تنظیمیں ہیں ان کا کام ہے وہ مل بیٹھے آپس میں اور ذہن سازی کریں اور باقاعدہ پلاننگ کریں. کہ اگر آپ میڈیا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, یقیناً میڈیا ایک بہت بڑی پاور بن چکی ہوئی ہے, اور یہ مسئلہ بن چکا ہے علماء کرام کے سامنے کہ وہ میڈیا کو کس طریقے سے ہینڈل کریں, کیونکہ میڈیا مکمل ذہن بدل رہا ہے, ذہن سازی کر رہا ہے, اور ذہن نوجوانوں کا تباہ برباد کر رہا ہے, اسلام سے دین سے ان کو ایک ایجنڈے کے تحت ہٹا رہا ہے. اب علماء کرام کے پاس ایک فورم موجود ہے, وہ جمعے کا خطبہ ہے, جرائد ہیں, سوشل میڈیا ہے, لیکن سب سے زیادہ مضبوط جو ہے نا وہ ممبر ہے. آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی بنائی مسجد جو ہے نا, مسجد کا ممبر آپ کے پاس ایک مضبوط چیز ہے. تو علماء کرام کو چاہیے کہ اس پلاننگ کے تحت اس کو استعمال کریں. آپ کے پاس آدھ گھنٹہ ہوتا ہے, اور اگر ایک موضوع جمعے کا مقرر کر لیں فحاشی کے اوپر اور یعنی کے اوپر میڈیا کے حوالے سے, تو میرا خیال یہ کوئی بہت بڑا مشکل ٹارگیٹ نہیں ہے کہ جو اچیو نہیں کیا جا سکتا. تو یہ مذہبی باتوں کا کام ہے کہ یہ باقاعدہ اس کو پلاننگ کے ساتھ کیا جائے. جی بالکل, ابوبکر صدیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, یہاں پر ہم نے جو ایک چیز سامنے رکھی ہے وہ پہلے تو ہم نے جانا کہ ہمارے جو خرابیاں ہیں وہ کہاں خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے غیر ضروری جو تہوار ہیں وہ ہماری ثقافت میں راغب آ رہے ہیں, اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری جو معاشرے کے ذمہ داران ہیں کون کون سے ذمہ داران ہیں جو جن کی کوشش کم ہونے کی وجہ سے اس طرح کی برائیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں, اور اس کا حل کیا ہے. تو یہاں پر ایک بہت بڑی جو ایک ہمارے معاشرے میں کردار ہے وہ رائٹر حضرات کا, ہمارے جو مصنف لوگ ہیں, آخر ان کو بھی اس طرح کے جو تہوار ہیں ان کی حقیقت کو بالکل وضاحت کے ساتھ سامنے لانا چاہیے اپنے قلم کی طاقت سے, کہ ان کی جو ایک ہسٹری ہے وہ عوام کے سامنے لائی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ تاریکی کے رستے میں ہیں اور اس طرح کے غیر ضروری جو تہوار ہیں وہ ہماری ثقافت نہیں ہے. تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کرنل اشفاق احمد خان صاحب نے بات کی تھی, تو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اس بارے میں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ویلنٹائن ڈے بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے
جو ہم مغرب سے مستعار لے رہے ہیں اور بغیر اس کا کوئی تجزیہ کیے، بغیر یہ جانے بوجھے کہ یہ ہماری روایات کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو اپنا رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہم اپنا رہے ہیں، دوسری ثقافتوں سے ہم بغیر سوچے سمجھے ان کو لے لیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، اس کا اصل پس منظر تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کا آغاز کیا تھا انہوں نے کوئی مسلمانوں کے خلاف کوئی حرکتیں کی تھیں، اور جس میں انہوں نے مسلمانوں کو شکست دی تھی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے خوشیاں منائی تھیں۔ تو اصل تو ویلنٹائن ڈے کا آغاز وہاں سے ہوا تھا، لیکن ہم نے بغیر سوچے سمجھے اس کو اپنا لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کہاں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکوں کا اور لڑکیوں کا آپس میں کوئی ملاپ ہو۔ وہ تو ایک جائز حدود کے اندر رہ کے ملاقات کی اجازت دیتا ہے۔ ایون مغربی سوسائٹی میں، یورپی سوسائٹی میں بھی اب سے کچھ عرصہ پہلے فرانس میں نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو آپس میں ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی نے ملنا بھی ہوتا تھا تو وہ کسی بزرگ کی، خاندان کے کسی بزرگ کی موجودگی میں آپس میں ملتے تھے، اور اسی کی وجہ سے وہاں پر ایک خاص طور پر وہاں ملتی ہیں جو کہلاتی تھیں وسپرنگ چیئرز۔ وہ اس طرح کی 3 چیئرز ہوتی تھیں کہ 2 آمنے سامنے ہوتی تھی، اور ایک کرسی جو ہے نا اس کا منہ پیچھے کی طرف ہوتا تھا، تو لڑکا لڑکی جو ہے نا وہ ایسے بیٹھتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں، اور تیسرا جو بزرگ ہوتا تھا وہ تیسری کرسی پہ بیٹھتا تھا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ایک بزرگ کی موجودگی میں وہ کوئی واہیات بات کر نہیں سکتے تھے، تو وہ خود بھی اپنے اس بے باکی سے، اور جس حد تک وہ چلے گئے ہیں، ان کے جو دانشور ہیں وہ خود بھی اس سے تنگ ہیں، تو وہ خود اپنی چیزوں سے تنگ ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کی چیزوں کو اپنائے جا رہے ہیں۔ تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس پہ کوئی مثبت اپنے رویوں کو ٹھیک کر سکیں۔ میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اپنی تاریخ پڑھیں، اپنی جو معاشرتی تاریخی اقدار ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں، ہمارے جو ہیروز رہے ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھیں، اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے کردار سنوارے، اور کس طرح سے جب انہوں نے اپنے کردار سنوارنے کی بات کی تو وہ لوگ جو ہیں وہ عرب کے ریگزاروں سے اٹھے اور پوری دنیا پہ چھا گئے۔ جب ہم یہ دوسروں کی تقلید کرتے ہیں تو ہم خود اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال، تو وہی والی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کی ثقافت کو اگر اپنانے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیں وہ تو ایکسیپٹ کریں گے نہیں، اور ہم ان جیسے بن بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی ہی اقدار پہ فخر کرنا سیکھیں، اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، اپنے جو ہمارے ہیروز ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ جی ناظرین، آپ نے یہاں پر بات سنی کرنل اشفاق احمد خان صاحب کی۔ چونکہ ابھی ہمارا جو وقت ہے وہ بالکل مختصر سا رہ گیا، آخر پہ چونکہ ہمارے پروگرام کی ایک آخر پہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جو ناظرین ہیں ان کے لیے سلوشن پیش کریں، کوئی حل تجویز کریں، تو مختصر سے وقت میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے جو غیر ضروری تہوار ہیں ان کو کس طریقے سے اپنے معاشرے سے ختم کر سکتے ہیں، کس طرح ان سے بچ سکتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے نقصانات ہیں اور ان نقصانات سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ مختصر سے وقت میں آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں وہی پیغام دینا چاہوں گا جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے تو اپنے جو دین ہے اسلام اس پہ فخر کیجیے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہت سی جو احساس کمتری ہے اس سے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہماری مشرقی روایات ہیں ان پہ جو ہے وہ فخر محسوس کریں، کیونکہ مشرقی روایات جو ہیں وہ مغرب کے مقابلے میں بہت مضبوط اور بہت پرانی ہیں، جن پہ لوگوں مطلب انبیاء کرام اور اس طرح کے بہت سے جو عظیم لوگ ہیں وہ مشرق میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ مغرب تو آج سے 150-200 سال پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنی تہذیب پہ فخر کریں، اس پہ عمل کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء
کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ نوجوانوں کے ساتھ جڑیے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، ان سے دوری نہ اختیار کریں اور نہ ہی ان کے ساتھ سخت رویہ رکھیں۔ ہمارے ہاں بہت سے علماء کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے جو کچھ منا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بڑے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، تو وہ آپ سے پہلے ہی دور ہیں، وہ آپ سے مزید دور چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارا بالکل ٹائم جو ہے مختصر سا رہ گیا۔ یہاں پر میں اپنے جو مہمان گرامی ہیں سب کا بہت مشکور ہوں، عبدالوہاب سلیم صاحب آپ کا بھی، اور اس کے علاوہ محترم مولانا ابو بکر قدسی صاحب آپ کا بھی، عبدالوارث گل صاحب آپ کا بھی بہت بہت مشکور ہوں۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ کسی بھی معاشرے میں آپ کسی معاشرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر اس معاشرے کا جو ایک نظام ہے، ان کا جو خاندانی سسٹم ہے، اس کو آپ تباہ کر دیں تو پورا ملک جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت بڑی قربانیاں دے کے حاصل کیا گیا ہے، اور اس طرح کے تہوار منا کر ہم اپنی جو ثقافت ہے، اپنا جو خاندانی نظام ہے، اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کا ایک اچھا شہری ہوتے ہوئے اس بات کو ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ اگر آپ استاذ ہیں تو آپ کو تعلیم کے میدان میں اس چیز کی رہنمائی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ ایک فیوچر، ایک قوم جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ علماء کرام ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو دین کا ایک جو صحیح پہلو ہے اس کو نوجوان نسل تک پہنچائے۔ اگر آپ والدین ہیں تو آپ اپنے بچوں کو شروع سے ہی اس تعلیم کی طرف راغب کریں کہ اس طرح کے جو ضروری چیزیں، غیر ضروری چیزیں ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ اپنے معاشرے سے نکال دیں۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔